السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. جس طرح ہماری دفعہ آپ کے ساتھ اوتھینٹک ریسیپی شیئر کرتے آئے ہیں، آج بھی ہم بہت ہی مغلیائی اور شاہی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ریسیپی ہے مرغ مسلم. تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. یہ ریسیپی جو مرغ مسلم ہے، آپ نہ صرف افطاری میں بنا سکتے ہیں بلکہ یہ آپ دعوتوں کے اندر اور عید کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں. تو ریسیپی بنانے کے لیے آپ کو جو انگریڈینٹس چاہیے وہ یہ ہیں. مرغ مسلم بنانے کے لیے جو ہمیں سب سے مین انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے چکن، جو تقریباً 1.1 kg ہے، جو آپ جو ہے اس کو کلین کر کے اس کے اوپر کٹس لگا لیں گے. ہول اسپائسز میں ہمیں چاہیے خشخاش تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون، کیومن سیڈز چاہیے ½ ٹیبل اسپون، سینمم اسٹک چاہیے ہمیں 1، کارڈمم گرین کارڈمم ہمیں چاہیے 6 to 8، کلووز چاہیے ہمیں 6 to 8، بلیک پیپریکون چاہیے ہمیں ½ ٹیبل اسپون. اس کے علاوہ کورینڈر سیڈز چاہیے ہمیں 1 ٹیبل اسپون، اور کیشو نٹس چاہیے ہمیں 5. گراؤنڈ اسپائسز میں ہمیں چاہیے ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، کشمیری مرچ پاؤڈر ہمیں چاہیے ½ ٹیبل اسپون، گرم مسالہ چاہیے 1 ٹیبل اسپون، ٹرمرک ہلدی ہمیں چاہیے تقریباً 1 ٹی اسپون، سالٹ ایز پر ٹیسٹ اور 2/3 ٹیبل اسپون، اورنج کلر چاہیے، زردے کا رنگ چاہیے ½ ٹیبل اسپون، کرش کوکونٹ چاہیے 1/4 کپ، فرائیڈ انینس چاہیے 30 to 35 گرام. اگر آپ کے پاس را انینس ہے تو آپ تقریباً اس کو آپ کو چاہیے 250 گرام، جس کو آپ فرائی کر لیں. یوگرٹ چاہیے ہمیں 1 کپ کے قریب، اور آلمنڈس چاہیے جس کو آپ سوک کر لیں گے، جس کا چھلکا ریموو کر لیں گے، تقریباً ہمیں چاہیے 15. ایگس چاہیے ہمیں 4، جس کو ہم بوائل کر لیں گے. آئل چاہیے ہمیں ½ کپ. تو یہ وہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں کوکنگ کے لیے چاہیے. سب سے پہلے ہم جو ہے اسپائسز کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں میرینیشن کے لیے، جس میں ہم سب سے پہلے کوکونٹ لیں گے اور اس کو ہلکا فرائی کریں گے. جتنے بھی ہم ہول اسپائسیز ہیں ان سب کو ہم فرائی کریں گے، تاکہ جب ہم لیٹر اسٹیج میں جب ہم مسالے کو کوک کریں تو اس میں کچا پن نہ رہے. تو ہم اسی اسٹیج کے اوپر ہم اس کو تمام اسپائسیز کو اس میں سے موئسچر ریموو کر دیں گے، اور جو اسپائسیز ہیں اس کو ہم لٹل بٹ فرائی کر لیں گے. سب سے پہلے ہم نے کوکونٹ کیا، پھر اس کے بعد ہم خشخاش کو ہم اس کو فرائی کریں گے. یہ دیکھیں ہم نے اس کو روسٹ کر رہے ہیں. یہ اس کے اندر چلے گیا کوکونٹ کے بعد خشخاش آ گئی. اس کے بعد تمام جو ہولی اسپائسز ہیں ہم اس کو تھوڑا روسٹ کریں گے، a little bit fry، تاکہ اس میں جب ہم لیٹر اسٹیج میں کوکنگ کریں تو اس میں کچا پن نہ ہے. یہ تمام روسٹ ہونے کے بعد ان تمام انگریڈینٹس کو ہم جو ہے بلائنڈر کے اندر ہم پاؤڈر فارم میں بنا لیں گے. اس کے بعد ہم کیشو نٹس لیں گے اور آلمنڈس لیں گے. اس کو بھی اسی طرح سے ہم جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیں گے. جب آلمنڈس کا پیسٹ بن جائے گا تو جتنی بھی ہماری فرائیڈ انینس ہے ہم اس کو تقریباً ½ سے زیادہ اس میں پانی ایڈ کر کے ہم اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے. اب میرینیشن کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے یوگرٹ لیں گے. اس کے اندر جتنا بھی ہم نے ابھی اسپائسیز ہم نے جو ہے گرائنڈ کی تھی وہ تمام اسپائسیز ہم ڈال دیں گے. اس کے اندر جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، جو میں وہاں پہ بتانا بھول گیا، ہم 1 ٹیبل اسپون ادرک، 1 ٹیبل اسپون لہسن لیں گے. ان تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے. اس کے ساتھ ہم کچری پاؤڈر بھی ہم تقریباً ½ ٹیبل اسپون کے قریب ہم سے کچری پاؤڈر ایڈ کریں گے، تاکہ چکن کو گلنے میں آسانی ہو، اس کے فائبر جو ہے لوز ہو جائیں، اور جب ہم کوکنگ کریں تو تمام جو ہمارا چکن ہے وہ صحیح طریقے سے کوک ہو جائے. اس کے اندر ہم تمام ہولی اسپائسیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا جو کشمیری مرچ پاؤڈر ہے ½ کے قریب ہم وہ اس میں نہیں ڈالیں گے، وہ ہم لیٹر اسٹیج کے اندر ہم اس کو یوز کریں گے، جس کا ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے یوز کرنا. یہ دیکھیں ہماری میرینیشن کے لیے اسپائسیز ریڈی ہو گئی. ہم پھر تمام چکن کے اوپر اچھی طریقے سے ان اسپائسیز کو جو مکسچر ہے وہ ہم اس کو اچھی طریقے سے تمام چکن کے اوپر ہم لگا لیں گے، اور تقریباً پھر اس کو 2 hours to 4 hours کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے. 2 to 4 hours کے بعد ہم نے چکن نکال لیا. اب ہمیں اس کی فلنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے 2 ایگس لیے جس کو ہم نے چاپ کر لیا. اس میں ہم نے روسٹڈ انین ڈالی ہے. اس میں ہم تھوڑی سی کیومن سیڈس ایڈ کریں گے. اس میں ہم تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے. اس میں ہم ریڈ چلی ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے. اس میں ہم تھوڑی سی ریڈ چلی جو ہم نے اس وقت بچائی تھی وہ ہم اس میں اب یوز کر رہے ہیں. تو یہ جتنا بھی انگریڈینٹ ہم اس کو مکس کریں گے، اور اس میں تھوڑا سا جو ہمارا میرینیشن کا مکسچر ہے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے. ان تمام کو اچھی طریقے سے مکس کر کے جو چکن کی بیلی ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے.
یہ دیکھیں اس کے اندر ہم فل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فلنگ ہے، پھر لیٹر جب ہم اس میں کوک کر رہے ہوں گے اس کی گریوی کے ساتھ تو اس کا جو فلیور ہے وہ اس میں آئے گا، جو اس میں ڈفرینٹ فلیور ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو آپ تھریڈ کی مدد سے سیل کر لیں، اور پھر یہ آپ کا جو ہے چکن اب ریڈی ہو گیا فرائی کے لیے۔ اب آپ ایک وok کے اندر تقریباً ہاف کپ کے قریب ہم اس کے اندر آئل لے رہے ہیں، ہاف کپ انف ہے۔ آپ اس کو انیشلی ہائی فلیم پہ رکھیں تاکہ جب تیل جو ہے گرم ہو جائے۔ اب یہ آئل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے۔ آپ کو آل سائڈ سے آپ کو اس کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے تاکہ آپ کا جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے۔ یہ ہم اس کو کر رہے ہیں، اور جس طریقے سائڈز آپ چینج کرتے جائیں گے اس کے اوپر آپ لٹل بٹ جو ہمارا کشمیری مرچ ہے آپ اس کے اوپر جو ہے اسپرنکل اس کے اوپر چھڑکتے رہیں تاکہ اس کے اندر بھی اس کا الگ سے ایک فلیور ٹیکسچر آئے گا۔ ہم اس کو آل سائڈ سے فرائی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر تقریباً آپ کو 2 اسپونس کی ضرورت پڑے گی اس کی سائڈ چینج کرنے کے لیے، کیونکہ ہول چکن ہیوی ہوتا ہے، تو تقریباً آپ 2 اسپونس لے لیں، اور جب آپ کو سائڈ سے کرنا ہو تو اس کی ایک اسپون کی مدد سے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اس کے اوپر ریڈ چلی پاؤڈر ہلکا سا میں چھڑک رہا ہوں تاکہ اس کو اچھی طریقے سے اس میں صحیح اسپائسینس آ جائے۔ تمام سائڈوں سے ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے۔ پھر جب ہم فرائی کر لیں گے تو پھر اس کو سیپریٹلی اس کو کڑھائی میں سے نکال لیں گے۔ 2 اسپونس کی مدد سے ہم نے ہول چکن کو کڑھائی سے نکال لیا۔ اب اس کے بعد جتنا بھی ہمارا جو گریوی کا مکسچر تھا وہ ہم جو ہے کڑھائی میں ہم ڈالیں گے۔ اب ہمیں اس کو اس گریوی کے ساتھ کوک کرنا ہے۔ کچھ تو میرینیشن مکسچر ہم نے چکن میں لگا دیا تھا، باقی کچھ بچا ہوا تھا، وہ سارا ہم نے جو ہے اس کے اندر مکس کر دیا۔ اب ہم جو ہے گریوی کے ساتھ اس کو کوک کریں گے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے بھنا ہوا بالکل ہی ڈرائی چکن میں آپ کو چاہیے یا آپ کو تھوڑا ود گریوی چاہیے۔ مجھے تھوڑا ود گریوی چاہیے تو میں اس کے ساتھ جو ہے گریوی کی پریپریشن کر رہا ہوں، ورنہ آپ اس کو جتنا زیادہ کوک کریں گے اتنی ہی کم جو ہے وہ اتنا ہی روسٹڈ بنے گا۔ اس کے اندر میں نے جو ہے جو ہمارا آلمنڈس اور روسٹڈ فرائیڈ انین کا جو تھا جو پیسٹ تھا وہ بھی میں نے اس کو ایڈ کر دیا۔ اب ہم اس کے اندر ہول چکن جو ہے اس کے ساتھ ہم کوک کریں گے۔ ہمارا چکن تو آلریڈی فرائی ہو کے گل چکا ہے، لیکن اب ہم اس کو گریوی کے ساتھ پکائیں گے۔ تقریباً ہم اسے لو فلیم کے اندر تقریباً 15 to 20 منٹ اس کو کوک کریں گے۔ تو 20 منٹس بعد آپ اس کو لڈ سے ڈھک دیں۔ 20 منٹ بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کا جو ہے مرغ مسلم آپ کا تیار ہے۔ بہت ہی ڈیلیشیس اس کا فلیور ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایگس کی مدد آپ اس کو سلائس کر کے اس کو سجائیں، اس کو سلور فوائل کے ساتھ اس کو سرو کریں۔ بہت ہی بہترین ڈش ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔